إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بہنوں، یہ خطبے میں جو کہ ہمیشہ آپ لوگ سنتے ہیں، بعض چیزیں ہیں جو ہمارے پرنسپلس ہیں، ہمارے گائیڈ لائنس ہیں۔ یہ خطبے میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین اسپیچ بات اللہ کی کتاب ہے، وہ تو میں آج نہیں بولنا چاہوں گا۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بیسٹ گائیڈنس از دا گائیڈنس آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین ہدایت، گائیڈنس، طریقہ، اسٹائل، فیشن، واٹ ایور یو کین سے، جو چاہے آپ کہہ لیجئے، جس چیز کو آپ امیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از دا گائیڈنس۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈنس ہے، جو آپ کا سسٹم ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، جس کو آسانی سے سنت بول دیتے ہیں ہم لوگ۔ سنت بولے تو آپ لوگ کچھ غلط سمجھ جائیں گے، ختنہ اتنا بول کے میں نہیں استعمال کر رہا ہوں وہ ورڈ، اسی لیے میں دوسرے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ کیا کرے بولے تو سنت بول کے لکھ کے لگا دیا، سنت کا عمل یہاں پہ ہوتا ہے اتنی فیس ہے بول کے، دیکھیے آپ جا کے۔ تو مسلمان حضرات بڑی گڑبڑ کر لیتے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ میری بات غلط نہ سمجھ جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہدی، ہدی کا مطلب ہے طریقہ، وے آف لائف، سسٹم، آپ کا اسٹائل، آپ کا فیشن، یہ سب چیزیں جس کو آپ ڈیلی بیسس پہ اپناتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ جمعہ کے خطبے میں، بیان میں، ہر جگہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ، آپ کا گائیڈنس، آپ کی گائیڈنس، آپ کا اسٹائل سب سے بہترین اسٹائل ہے، یہ ہم لوگ بولتے اور بول کے یہیں چھوڑ کے بھی چلے جاتے شاید، واللہ عالم۔ پھر اسی حصے کے آخری میں ہم لوگ بولتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسٹم ہے، جو گائیڈنس ہے، اس میں کوئی بھی چیز زیادہ یا کم کریں گے تو بدترین چیز ہے، وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے، انسان کو تباہ کرنے والی ہے، انسان کو فساد میں مبتلا کر دینے والی ہے۔ اس کا مطلب وہ ہے شر الامور محدثاتها، جو چیز بھی آپ ایڈ کرتے جائیں گے دین کے سلسلے میں اور آپ کی پریکٹیکل لائف کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں، جو آپ کو کمانا ہے، جو آپ کو بزنس کرنا ہے، جو آپ کو پروفیشن سیکھنا ہے، جو اسکلز ڈیولپ کرنا ہے، اس کی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کرتے رہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا رہنے کا طریقہ، آپ کے عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین چیزیں یہ ہے کہ نبی کے سسٹم میں، نبی کے گائیڈنس میں آپ کوئی چیز جو ہے نا ایکسٹرا کم یا زیادہ کر دیں۔ کل ضلالۃ بدعہ وکل ضلالۃ فی النار، پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو جو ہے نا عذاب ہوگا، سزا ہوگی، گمراہ ہوں گے آپ، مس گائیڈڈ ہو جائیں گے آپ اس دنیا میں، کامیاب نہیں ہوں گے آپ بولیں گے کافر لوگ کامیاب ہیں۔ پہلے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، یہ آئندہ خطبے میں آؤں گا میں بیان دینے کے لیے آپ کو، کہ کامیابی نام کس چیز کا ہے۔ جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں بہت دنیا کی دولت رکھ کے، اس کا نام کامیابی ہے۔ جن کی بیویاں دنیا میں بہترین بزنس مین اور سکسیسفل آدمی، دنیا کے نمبر 1 بزنس مین بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی، یہ کامیابی ہے۔
جن کے بچے چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ کامیابی ہے۔ جو بیماریوں میں تڑپ تڑپ کے مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ کامیابی ہے۔ جو اپنی دولت کو جو ہے نا کتے کے نام پہ، بلی کے نام پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ کامیابی ہے۔ میرے دوست، اس دنیا میں اگر کوئی خوش اور کامیابی کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور آپ کو شک ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں اس کے لیے، وہ صرف ایک اللہ اور رسول پہ ایمان لانے والا ہی کر سکتا ہے۔ وہی کامیاب ہے، وہ سکون سے جیتا ہے۔ میرے پاس دولت کے انبار لگے ہیں، لیکن میرا جھگڑا بیوی سے اور بچوں سے ہے، تو میری زندگی 40 50 60 سال جینے کے لیے انسان آیا، لڑتے لڑتے روتے روتے ٹینشن کورٹ کچہری میں گزر گئے کیسز میں زندگی۔ یہ کیا زندگی ہوئی؟ یہ تو زندگی تو یہ ہوئی جو اللہ کے رسول نے جو ہے نا مسلمان بیوی کی صفت بیان کی، ایک دیندار شوہر کی زندگی کی صفت بیان کی کہ وہ روٹی ٹکڑے اور کم زیادہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن پیار سے رہتے ہیں، اطمینان سے رہتے ہیں، اطمینان سے مر جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہے کامیابی۔ خیر وہ کامیابی کا مسئلے پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ میں آج جو مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، گمراہی ہے، ناکامی ہے۔ فی النار، یہ دنیا میں ہے ناکامی اور سزا، آخرت میں کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کل ضلالۃ فی النار۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول اللہ کو ماننے والے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، پکی فل گریٹسٹ سکسیس کس کی ہے؟ یہ جو اللہ اور رسول اللہ کی بات مانے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے سکسیسفل بزنس مین دوستو، میرے اکیڈمیشین دوستو، اور جو بھی لوگ اس دنیا کے جو بھی پروفیشن میں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیے کہ کامیابی کیا ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول اللہ کی جو اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو پرنسپلس ہیں ہمارے، اس پہ ہم کو اطمینان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہمیں دنیا میں بھی سکسیس دے گا اور آخرت میں بھی سکسیس دے گا، کامیابی دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ ہماری آخرت میں کامیابی تو ہوگی ہی ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی۔ میرے دوستو اور بھائیوں، ہماری زندگی میں جو چیز بھی ہے، اس سلسلے میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے، کیا طریقہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آج ہر بندہ دنیا میں ان کا نام آئے تو دل میں ایک عزت محسوس کرتا، ایک پیار محسوس کرتا، ایک محبت محسوس کرتا، ان کے لیے دعا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ یہ کامیابی ہے ابوبکر کی۔ ابوبکر بزنس مین تھے اس لیے کامیاب نہیں ہوئے، ابوبکر بلڈنگیں بنائے تھے اس لیے کامیاب نہیں تھے، ابوبکر کے پاس ڈگریاں تھیں اس لیے کامیاب نہیں تھے، ابوبکر جو ہے نا ایک پولیٹیشین تھے اس لیے کامیاب نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کامیابی اس لیے ہے کہ وہ 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیے تھے، اور جب تک زندہ رہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت نالجبل تھی، ان کی بیٹی تھی، اللہ کے رسول کی بیوی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے کہا کہ وہ ہمارے لیے ماں ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین ابوبکر صدیق کے پاس آئی، پوچھے بیٹا آج کون سا دن ہے؟ بولے پیر۔ بولے اللہ کے رسول کا انتقال کب ہوا تھا؟ بولے پیر کے دن۔ بولے کہ اللہ کے رسول کو کن کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو بولے 3 کپڑوں میں، جس میں امامہ بھی نہیں تھی، قمیض بھی نہیں تھی، 3 چادر تھے۔ بولے سفید کپڑے تھے۔ تو بولے بیٹا مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے آج موت دے گا، اب میں مر جاؤں تو یہ 3 کپڑے میرے جو چادریں رکھی ہوئی ہیں یہ دھو کے مجھے جو ہے نا پہنا دینا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو پرانی ہے نا، نئی دے دیں گے۔ بولے مرنے کے بعد پرانی اور نئی کا معاملہ کیا ہے؟ نئے کے مستحق تو زندہ لوگ ہوتے ہیں، مجھے یہ پرانے میں ہی دھو کے سفید کپڑوں میں دے دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ منگل کی صبح سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور منگل کی فجر سے پہلے ان کو دفن کر دی گئی۔
बहरहाल अबू बकर सिद्दीक का भी इंतकाल 63 साल की उम्र में हुआ था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी 63 साल में हुआ था। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये वो कुछ छोटी चीज़ें थी जिनका अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, सुन्नत से उनकी इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को इस दुनिया में भी कामयाब किया और क़यामत तक अबू बकर के नाम के बगैर कोई खुतबा पूरा नहीं होगा, कोई हदीस पूरी नहीं होगी, कोई किताब पूरी नहीं होगी, कोई मुसलमान का ईमान पूरा नहीं होगा। ये चीज़ अल्लाह ने उनको अता की थी। सुभान अल्लाह। क्यों? जो चीज़ें उनके कंट्रोल में थी उसकी बात नहीं है, वो उसमें बात ही करना नहीं चाहता। मौत तो उनके कंट्रोल में नहीं थी, मौत तो उनके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन, पीर के दिन अल्लाह तूने उनको मौत दी थी, तो यकीनन तेरे नबी को पीर के दिन मौत दी तो तू मुझे मंगल के दिन क्यों मौत देता अल्लाह? क्यों मुझे जो है ना इतवार के दिन, संडे के दिन मुझे मौत आएगी? तेरे नबी को तूने पीर का दिन इख्तियार किया था ना। ये उनको बेचैनी थी, ये फिक्र थी उन लोगों को। इसका ताल्लुक आप बोलिए कि जिसका ताल्लुक उनके हाथ में नहीं है उसके लिए वो तकलीफ में है, परेशानी में, बेचैन में है। जो चीज़ वो लोग कर सकते थे उसके बारे में वो क्या करते थे होंगे, वो भी किस्से मैं सुना सकता हूँ, बहुत किस्से सुना सकता हूँ। मैं आपको और मेरे नौजवान बच्चों को एक मैसेज देने के लिए आया। वो मैसेज ये है कि मेरे दोस्त, नबी से बड़ा आदमी इस दुनिया में न पैदा हुआ न पैदा होगा। नबी से ज़्यादा खुश आदमी इस दुनिया में न आया न आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कामयाब आदमी इस दुनिया में न आया न आएगा, न आया न आएगा। और नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाना ये हमारा ईमान है। प्यारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगियों में लाना ये हमारी कामयाबी है। ये गारंटी अल्लाह ताला देता है। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि अल्लाह और रसूलुल्लाह की इताअत करो तुम लोग कामयाब होगे। अल्लाह और रसूलुल्लाह की इताअत करो तुम लोग कामयाब होगे, कामयाब होंगे मेरे दोस्त, कामयाब होंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मौत के वक़्त एक मसला उनको सता रहा था। बड़ा सही बुखारी के किस्से सुना रहा हूँ मैं, इधर उधर की कहानियां भी नहीं सुना रहा हूँ आपको, सही बुखारी का किस्सा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उन्होंने एक बाग, खेत जिसमें खजूर निकलते थे, बहुत बड़ा दे दिया था। कई 100 किलो जो है ना खजूर सालाना उससे आते थे। तो मौत के वक़्त हज़रत आयशा को बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा मैंने तुमको ये बाग हदिये में दे दिया था, तुम्हारी जिंदगी में। और उससे पहले कहते हैं कि बेटा इस सरजमीन पे अगर कोई किसी को मैं खुशहाल देखना चाहता हूं तो वो तुम हो, और इस सरजमीन पे किसी की तकलीफ मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे सकती है तो वो तुम हो, यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तुम हो। लेकिन बेटा मैं तुमको जिंदगी में एक बाग दिया था, और वो बाग के कई सौ सा का मतलब होता है केजी, वो जो है ना तुमको आती थी। अगर तुम जिंदगी में उसको कंट्रोल में ले लेते और उसमें तसर्रुफ करते तो ये तुम्हारा हिस्सा हो जाता। अब तो मैं मरने जा रहा हूं, तुमने हिस्सा तुमने कंट्रोल में नहीं लिया, इसीलिए ये गिफ्ट तुम्हारा गिफ्ट नहीं होगा, अब तो ये मेरी विरासत में आ गया। मसला ये था कि अगर कोई चीज़ में किसी को बोला कि ये गिफ्ट है बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए, मैं खाली बोला ना, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। वो एग्जीक्यूशन ये होता है कि जब आप उसको क्या करें, उसको कंट्रोल करें, उसको ले लें। ये मसले हम लोग रोजाना, मेरे पास लड़ने के लड़के लोग आते हैं, हमारे अम्मी मेरे को ऐसा बोले थे, हमारे अब्बा ऐसा बोले थे, अम्मी पूरा जेवर बेटे को दे दो बोले थे, वो बोले थे। वो झगड़े इसलिए कि सुन्नत पे अमल नहीं होता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को था कि भाई आयशा ने लिया नहीं, मेरे बाद ये मसला पैदा होगा। तो मौत के दिन वो बुला के बोलते हैं बेटा अगर तुम कब्जा कर लिए होती और तुम लेके उसको काटने, उसके अंदर उसको इस्तेमाल करने का कोई अमल की होती तो ठीक है, अब तो मैं दे दिया था, मैं ही तुमको देता था, आज के बाद वो तुम्हारा नहीं है, चूंकि मैं मरने जा रहा हूं मरजुल मौत में, ये मेरी विरासत में आ गया। ये तो था बाप। बेटी कैसी थी, और आज की बेटियां कैसी होती हैं? बेटियां भी मेरा खुतबा सुन रही हैं। आयशा कहती हैं अब्बू जान अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो क्या उससे 1000 गुना बढ़ के भी अगर होता तो मैं दे देती तुम्हारे बच्चों को, तुमको दे देती।
مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ جملے تھے ان کے. اگر اس سے کئی گنا بڑھ کے بھی ہوتا تو میں واپس کر دیتا. لیکن آپ نے کہا کہ میری وراثت میں 2 بہنیں ہیں, ان کو دے دیجیے. میں تو ایک ہی بہن کو جانتی ہوں, وہ اسما بنت ابی بکر. تو کہا نہیں, وہ جو انصاریہ خارجہ کی بیٹی ہے, یعنی ان کی بیوی, وہ حامل ہے, حمل سے ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے نا جو ہوگی بیٹی ہوگی, اور ان کا اندازہ صحیح تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا. پھر اس کے بعد اس کے وراثت کا جو ہے نا جو طریقہ ہوتا اس پہ عمل ہوا. بہرحال میرے دوست, میرے نوجوان بچوں, نوجوان بہنوں, میں نے پہلا واقعہ آپ کا حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت پیر کے دن چاہیے, اس کی پریشانی, وہ ذکر کیا. دوسرا قصہ جس میں ایک عظیم دولت, ایک قیمتی چیز وہ حضرت عائشہ سے اس لیے واپس لے رہے ہیں کہ عائشہ نے کیا کیا, اس کو قبضہ نہیں کیا. کہا کہ آج کے بعد سے تمہارا نہیں ہوگا. تو عائشہ نے بھی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے لیجیے آپ, اور پوچھیں گے پھر کس کو تقسیم کرنا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ وہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں تھیں, یہ وہ چھوٹی چھوٹے ان کے جذبات تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اور رہتی دنیا تک عائشہ کے نام کے بغیر یہ ہمارے خطبے نہ پورے ہوں گے, نہ ہمارا دین پورا ہوگا, نہ ہمارا ایمان پورا ہوگا. چونکہ ان لوگوں نے بلڈنگیں نہیں بنائی تھیں, ان لوگوں نے جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا تاج محل نہیں بنائے تھے, ان لوگوں نے جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا پیسے اور ڈگریاں نہیں کمائی تھی. لیکن ان لوگوں نے جو چیز ادا کی تھی اللہ تعالیٰ کا حق, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ رکھا, اور وہ سنتوں پہ زندگی پوری کی, اور وہ سنتوں کو ان لوگوں نے جو ہے نا اپنی نسلوں تک پہنچا کے اس دنیا سے مر گئے وہ لوگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا اور قیامت تک ان کے لیے ان کے نام کو زندہ رکھا. میں آپ کے سامنے جو پیغام رکھنے چاہ رہا ہوں, جو پیغام میں دینے کے لیے آ رہا ہوں, میرے دوستو, میرے نوجوان بھائیوں, 2 چیزیں ہیں. دیکھیے, لا یکون احدکم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. دیکھیے, ہم مسلمان ہیں, پوری دنیا بھی ہم کو مسلمان کہتی ہے, ہم بھی مسلمان کہتے ہیں, اور اللہ بھی ہم کو مسلمان کہتا ہے. ہوا سماکم المسلمین, سورہ حج کی آیت ہے. واللہ نے تمہارے لیے جو نام کو چنا وہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں. اللہ نے وہ نام چنا. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلمت وجہی للہ. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سونپ دینا, سبمیشن, اپنے آپ کو. ہم نے اپنے آپ کو اللہ و رسول اللہ کو سونپ دیا. وہ جو بولیں گے حلال وہی حلال, وہ جو بولیں گے حرام وہی حرام, وہ جو بولیں گے کرو کریں گے, وہ جو بولیں گے رک جاؤ وہ رک جائیں گے. یہ ہے مسلمان کی صفت میرے دوستوں اور بھائیوں. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو منافق کہتے ہیں. جو لوگ ایسا نہیں کہتے ان کو منافق کہتے ہیں. زبردستی کا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. یمنون علیک ان اسلموا, ارے آپ اور میں تو کیا بھائی, آپ اور میرا کیا ویلو ہے, ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول اکیلے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے اکیلے تھے, چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اس وقت لوگ مسلمان ہو کے ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مومن ہوئے, مسلمان ہو گئے, بلکہ اللہ پہ احسان جتانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. تم کیا احسان جتاتے ہو اللہ تعالیٰ پر کہ تم مسلمان ہو گئے؟ یہ تو تم پر احسان ہے اللہ کا کہ تم نے آپ لوگوں کو ہدایت دی, تم کو ہدایت دی. یمن علیکم ان ہداکم, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہدایت دی. میرے دوست, فیصلہ کر لو آج, فیصلہ کر لو آج. آج میں ایسا بولتا ہوں یہ بات, اس کے لیے میں پروف بھی پیش کر سکتا ہوں. پرابلم ہمارا اگر 1 گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے, 1 سال کے لیے ساری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ چھپا دے سمندروں کے اندر, آسمانوں کے اندر, تو پوری امت, پوری دنیا ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لے. ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا اسلام کو مان لے, نہ بھی مانے تو کم از کم اسلام سے متاثر ہو جائے. آج مسلمانوں کے اخلاق, مسلمانوں کا عمل, مسلمانوں کا پریزنٹیشن ایک بیریئر بن گیا, ایک بیریئر ہے اسلام کو پہنچانے کے لیے. لوگ اسلام پڑھ کے بولتے بہت اچھی چیز ہے, مسلمانوں کو دیکھ کے بولتے کہ ارے یہ تو بڑے پرابلمٹک لوگ ہیں, یہ تو بڑے نقصان دہ, ان کے ساتھ کون اٹھے گا, کون بیٹھے گا, کون رہے گا, کون جو ہے نا ان سے دوستیاں بنائے گا. بڑا پرابلم ہے میرے دوست اور بھائی. اس کا سمپل سی بات کیا ہے کہ ہم لوگ صحیح, مخلص, اچھے ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہیں ہمارے دین کے, ہمارے اسلام کے. اگر آپ سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں,
آپ کی بات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے عمل میں، آپ کے طریقے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ میرے دوست، میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ میرے نوجوان بچے ہیں نا، ان لوگوں کو بہت فیشن معلوم ہے، بہت ہیروز معلوم ہے۔ ہمارا تو ایک ہی ہیرو ہے، ہمارا تو ایک ہی رول ماڈل ہے، ہمارا تو ایک ہی جو ہے نا امام، جس کو کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں کہ رول ماڈل وہی کیا ہوا ہے، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بچوں کے چینج ہوتے رہتے ہیں روزانہ، ان کے جو ہے نا ہیروز چینج ہو جاتے ہیں، ان کے سیلیبریٹیز چینج ہو جاتے ہیں، ان کے رول ماڈلز چینج، ہماری بچیوں کے بھی رول ماڈلز بھی چینج ہو جاتے ہیں، ان کے فیشن بھی چینج ہو جاتے ہیں، ان کے ڈریس بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے، ان کے بولنے کا اسٹائل، رہنے کا اسٹائل، چلنے کا اسٹائل، باتوں کا اسٹائل، اس لیے کہ they follow someone who has changed his style, so they are also changing their style also۔ ایسا چلے، ہم لوگ تو پرانے لوگ ہیں، ایک ہی اسٹائل پہ رہتے ہیں، یہاں پہ چینج ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کے دوستوں کی بیویاں، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جو سچے پکے مسلمان اس دنیا میں کامیاب ہیں۔ تو میں یہ نوجوان بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے کوسچن کرتا ہوں، یہ نوجوان بہنوں سے جو اسکولز میں، جو کالجز میں، جو سوشل میڈیا پہ، جو ماڈرنزم میں بہت انوالو ہیں، میں آپ سے ایک چیلنج کرتا ہوں، بلکہ کوسچن کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ مجھے آپ بتائیے کہ ایک چیز جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور وہ غلط ہے، اور کہ یہ ہارمفل ہے، یہ کہ یہ اس سے آپ کی اسکن کو نقصان ہے، آپ کے اسٹائل کو نقصان ہے، آپ کے جو ہے نا فیشن کو نقصان ہے، آپ کی کمیونٹی کو نقصان ہے، ہیومینٹی کو نقصان ہے۔ چیلنج ہے یہ، ایک چیز چاہے وہ کھانے سے متعلق ہو، سونے سے متعلق ہو، اسٹائل سے متعلق ہو، رہنے سے متعلق ہو، ڈیلنگ سے متعلق ہو، ایک چیز آپ سوچئے ذرا، کون سی چیز ہے میرے دوستوں اور بھائیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے چیلنج کیا اور لوگوں کو انفارم کر دیا، بولا ما علمت خیرا الا وعلمتکم بہ، دیکھو کوئی خیر ہو سکتا ہے نا، وہ میں تم کو سکھا دیا، کوئی اچھائی ہو سکتی ہے نا، میں تم کو سکھا دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی چیز بھلائی ہو سکتی ہے، میں نے تم کو سکھا دیا۔ ما علمت خیرا الا وعلمتکم بہ وما علمت شرا الا ونہیتکم عنہ، کہ اگر کوئی چیز تم کو نقصان دہ ہو سکتی ہے، تکلیف دہ ہو سکتی ہے، میں نے تم کو سکھا دیا ہے، میں نے تم کو سکھا دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم لوگ جو پرابلمس میں ہیں، صحت کی پرابلمس، صحت کے پرابلمس، ہماری مینٹل سوشل پرابلمس، فیملی پرابلمس، ہمارے جو ہے نا مینٹل پرابلمس، لاٹ آف ڈیسیزز، لاٹ آف پرابلمس، یہ سب میں ہم لوگ ہیں۔ اگر اس کا انالیسس کریں گے اور اگر گو بیک کریں گے، جا کے دیکھیں گے کہ سولوشن، دا کمیونٹی، دا ورلڈ، دے ڈونٹ ہیو اینی سولوشن، اس کا کوئی سولوشن دنیا کے پاس نہیں ہے ایکسپٹ کہ سولوشن آف فالو دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، گائیڈنس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے طریقے کو، اللہ کے رسول کے سنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناؤ، یہ تمہارے لیے کامیابی ہے، یہ تمہارے لیے سکسیس کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے کامیاب زندگی کا ذریعہ ہے، اچھی زندگی کا ذریعہ ہے، اچھی زندگی کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چیز صحابہ کو معلوم تھی، یہ چیز تابعین کو معلوم تھی، یہ چیز نیک لوگوں کو معلوم تھی، اسی لیے ان کی زندگی میں بڑی خوشیاں تھیں، ان کی زندگی میں بڑا اطمینان تھا، ان کے ماحول میں، ان کے تعلقات میں بڑی اچھی معلومات ہوتی، کامیابیاں تھیں ان کے پاس۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیٹ میں مار دیا گیا تھا، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایران کا ابو لولو مجوسی، ایران کا تھا وہ، اور دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں ابو لولو کا مزار بہت بڑا بنایا گیا، اس کو بہت ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ چیک کریں گے سوشل میڈیا پہ تو مزار نظر آ جائے گا، آپ لکھیں ابو لولو کا مزار بول کے، یا نہیں تو پھر بابا شجاع الدین، اسلام کا سب سے بہادر آدمی، بابا بولے تو بڑے آدمی کو بولتے فارسی میں، شجاع الدین بولے تو، شجاع بولے تو بریف دین، تو وہ مزار پہ لکھا ہوا ہے بابا شجاع الدین، حضرت عمر سب سے بڑے بہادر آدمی، عمر کو مار دینے والا اس سے بڑا بہادر، تو اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اس کا مزار بنایا جاتا، اس کو مینٹین کیا جاتا۔ دنیا میں ایک ہی جگہ وہ ہے ایران۔ اب آپ اندازہ کر لے سکتے ہیں یہ لوگوں کا کیا ایمان، کیا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار دیا گیا تھا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ بھی کھاتے اور پیتے تو پورا نکل جاتا، اس لیے کہ انٹسٹائن پورے ان کے رگ کٹ گئے تھے پیٹ کے. تو اس وقت معلوم تھا کہ 2-4 گھنٹے میں یا 2-4 عرصے کے بعد حضرت عمر کا انتقال ہونے والا ہے. لوگ آ کے ملنے لگے. تو ایک نوجوان بچہ بھی آیا ملا. تو حضرت عمر کا خون بلیڈنگ کنٹینیوس ہو رہی ہے، بے ہوش ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں. ایسے میں ایک نوجوان بچہ آ کے جاتا تو اس کو بولتے بلاؤ. بلانے کے بعد بولتے بیٹا تمہارے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہیں، یہ ٹخنے سے کر لو، اس میں اللہ کے رسول کی اتباع بھی ہے اور تمہارے کپڑوں کی نظافت بھی ہے. یہ ٹائم جب مرتے وقت حضرت عمر کو فکر ہے ایک سنت کی کہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس کو نصیحت کر دی. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے بچے گریجویشن میں، پوسٹ گریجویشن میں، انجینئرنگ میں، میڈیسن میں، اکاؤنٹس میں بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی یہ کوشچن مارک ہے. اور ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. میں نے ہمارے اپنے اساتذہ کو دیکھا مسجد نبی میں 40 سال 50 سال ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ، معاملات کا طریقہ، بیویوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، انسانوں کے ساتھ طریقہ، جانوروں کے ساتھ کا طریقہ، اس کو لوگوں نے یاد کیا، ریکارڈ کیا. ان کی لائف کی پریارٹیز تھی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس کو ان لوگوں نے پہلے تو یاد کیا، جب دیکھے کہ لوگ بھول رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو اس کو ریکارڈ بھی کیا. وہ جس چیزوں میں ریکارڈ کیا اس ڈاکومنٹیشنز کو اور ان بکس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ حدیث کی کتابیں بولتے ہیں. That documentation of the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکومنٹریز، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ حدیث بولتے ہیں. تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتابیں ریکارڈ کر دی گئی ہیں، اس کو یاد کیا گیا ایک زمانے تک، اس کو آج بھی اس کو جو ہے حفاظت کی جاتی ہے. یہ تو وہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کر رہے ہوں گے، لیکن ایز اے مسلم، ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا میرا فرض نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھ لوں؟ کیا میرا فرض نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن لوں؟ کیا میرا فرض نہیں ہے کہ میں اس کا انتظام کروں کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنایا جائے، بولا جائے؟ میرے دوست اور بھائی، ہم لوگ قصے کہانیاں سننے کے عادی ہو گئے. اگر میں اس مسجد میں بیٹھ کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں روزانہ پڑھ کے سنانا چاہوں تو سننے کے لیے آنے والے 2-4 ہوں گے. لیکن اگر میرا اسپیچ ہے، میرا بیان ہے، تو بہت آئیں گے، چونکہ میں جو ہے نا نیوز پیپر کی باتیں بولوں گا، میں جو ہے نا ہسٹری کی باتیں بولوں گا، میں پالیٹکس کی باتیں بولوں گا، میں جو ہے نا بہت سے اونچے اور نیچے فلسفیکل باتیں بولوں گا، تو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نئی باتیں بول رہا ہوں. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارا دین تو مکمل ہو گیا، ہم کو کوئی نیا دین لانا ہی نہیں ہے. ہم کو تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کاش میں آپ کو ایک قصہ سناتے چلتا ہوں، مزے کا قصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 4 بیویاں تھیں، کئی بچے تھے، بزنس مین تھے، گزارا کرنا تھا. اللہ کے رسول کی زندگی کی بات ہے، اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے، ایسا میں سوچ رہا ہوں، اوالی میں رہتے تھے. ابو بکر اور عمر تھوڑا اللہ کے رسول سے دور رہتے تھے. شاید میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آج کل جو ہے نا ہارٹ آف دا سٹی سے دور رہنے کے لیے تھوڑا انسان افورڈ نہیں کر سکتا تو تھوڑا دور چلے جاتا نا. پاسبل، یا تو ان کے کھیت تھے وہاں پہ، یا تو افورڈیبل کا مسئلہ تھا. بہرحال تھوڑا دور رہتے تھے اوالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی جو ہے نا ابو بکر تھوڑا لیٹ آئے تھے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا دور اوالی میں رہتے تھے. یہ مسجد نبوی سے تھوڑا دور ہے اوالی، آج بھی وہ علاقہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کاروبار بھی دیکھنا تھا، بیوی بچوں کو بھی دیکھنا تھا، تو میں ڈیلی اللہ کے رسول کے پاس نہیں رہ سکتا تھا. تو میرے پڑوس ایک انصاری سے میں بولا، دیکھو یار، یہ تو ایسا تو نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ایک دن اللہ کے رسول کو چھوڑ کے رہ جائیں، پھر اللہ کے رسول نے کوئی نئی بات سکھا دی ہوگی، کوئی نئی وحی آئی ہوگی، کوئی نئی مسئلہ ہوگا، ہم کو تو معلوم نہیں ہوگا نا، تو کیا کریں گے؟ بولا میں ڈیلی تو جا نہیں سکتا نا، تو کیا کریں گے؟ بولا ٹھیک ہے، سنیں، ایک دن تم کماؤ گے تمہارے لیے، اور ایک دن تم جا کے اللہ کے رسول کے ساتھ فجر سے شام تک، رات میں عشاء تک گزارو گے. ایک دن میں کماؤں گا اپنے بیوی بچوں کے لیے، پھر میں جاؤں گا. تو الٹرنیٹ ڈے میں دونوں کیا کر لیے تھے؟ دونوں ڈیوائڈ کر لیے تھے. ایک دن حضرت عمر پورا جاتے، پھر عشاء کے بعد آتے، انصاری کو بلا کے، دیکھو آج اللہ کے رسول ایسا بولے، یہ کرے اور یہ کرے.
جو بھی چیز ہوتی کنت اخبرہم، میں ان کو اطلاع دے دیتا تھا، دوسرے دن وہ مجھے اطلاع دیتے تھے. پھر اس کے بعد ایک دن جو ہے نا کچھ واقعہ ہوتا، پھر حضرت عمر بھاگ کے آتے. وہ ایک لمبا واقعہ ہے لیکن وہ بتانا مجھے مقصد نہیں ہے. ایک دن انصاری آ کے جو جلدی کھٹکا مارتا، کیا بولے، اللہ کے رسول پورے بیویوں کو سب کو طلاق دے دیے. تو بولے ان کی بیٹی بھی حفصہ تھی. حفصہ کا نقصان ہو گیا. حفصہ کو میں بولتا تھا ایسا نہیں کرو، سنتے نہیں تھے، بلکہ وہ ایسی چادر لے کے بھاگتے. اصل میں اللہ کے رسول طلاق نہیں دیے تھے، سب سے ناراض ہو کے چھوڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے تھے 1 مہینے کے لیے. خیر وہ مسئلہ وہ بعد میں قصہ سناؤں گا میں، لمبی حدیث ہے وہ. پھر حضرت عمر ان سے ابو بکر عمر ملتے، بات کرتے، اللہ کے رسول کا غصہ ہوتا، ٹھنڈے ہوتے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے قصہ پھر کبھی سنایا جائے گا. لیکن آپ کے سامنے بات میں رکھنے کے لیے بولا کہ حضرت عمر کے پاس ذمہ داریاں تھیں، حضرت عمر کے پاس بیوی بچے تھے، حضرت عمر کے پاس بزنس تھا، سب کچھ تھا. لیکن ایک دن ان سے مس ہو رہا ہے اللہ کے رسول کی باتیں سنے بغیر، تو ان کو بے چینی تھی، ان کے ایمان میں گڑبڑ محسوس کرتے تھے. تو اسی لیے ان لوگوں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے پاس کتابیں اللہ کے رسول کے ڈاکومنٹیشنز لکھے ہوئے ہیں. کتنے مرتبہ ہم نے ختم کیا. میں نے اپنے آدھے شیخوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اگر صحیح بخاری پڑھاتے ہیں، صحیح مسلم پڑھاتے ہیں مسجد نبوی میں، تو روزانہ ایک صفحہ پڑھتے سال 1.5 سال میں لوگوں کو بتاتے سمجھاتے، ختم ہو گئی. تو پھر 2nd ٹائم، پھر 3rd ٹائم، پھر 4th ٹائم، پھر 5th ٹائم، مر گئے. 40 مرتبہ ختم ہو گئی. وہی کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں. دیٹ ریپیٹیشن کر رہے ہیں. جیسا آپ لوگ کرکٹ کو ریپیٹیڈلی دیکھتے رہتے ہیں، 10 سال پرانا وہ ورلڈ کپ آپ لوگ اٹھا کے دیکھتے، فٹ بال اٹھا کے دیکھتے. تو دس واز دیئر ہابی، دس واز دیئر ایڈکشن. یہ ان کا طریقہ تھا. یہ تھا کہ بھائی بیٹھو اور سناؤ اور پڑھتے جاؤ. پھر لوگوں کو پھر ختم ہو گیا، پھر سناؤ. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کی گائیڈنس ہے. اس کو یاد کرنا، اس کو ریوائز کرنا، اس کو میمورائز کرنا، اس کو لوگوں کو اسپریڈ کرنا، ٹیچ کرنا، سکھانا، یہ سب ہماری ڈیوٹیز ہے. بہرحال دوستوں اور بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ پیغام دینے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ میرے نوجوان بچے اور بزرگ لوگ آج کے بعد سے دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی کیا سنتیں ہیں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کنورٹ کر دیں گے تو اللہ کے رسول کی سنت میں تبدیل ہو جائے گا. تو ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں گی، ہمارے بچوں میں برکتیں آئیں گی، کامیابی آئیں گی. تو میرے دوستوں، سوشل میڈیا سے ہٹا کے اللہ کے رسول کی سنتوں سے پڑھنے، پڑھانے اور جوڑنے سے جوڑ دیا جائے تو اس میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.